یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے تازہ ترین خبریں۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کا کشمیر کو اپنا اندرونی مسئلہ قرار دینا محض ایک افسانہ ہے، اور اس افسانے کی بنیاد جموں کشمیر میں بڑی تعداد میں بھارتی فورسز کی موجودگی پر کھڑی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگست سال 2019 کے فیصلے کے بعد کشمیر میں تشدد کے واقعات عروج پر ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما اور جموں کشمیر سوشل پیس فورم کے چیئرمین ایڈوکیٹ دویندر سنگھ بہل نے کہا ہے کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے، لہذا بھارت ہر درمی چھوڑ کر اس مسئلے کو کشمیریوں کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے باعث جنوبی ایشیا کا امن شدید خطرے میں ہے، تاہم پاکستان نیک نیتی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کا خواہاں ہے، جبکہ بھارتی ہر درمی کے باعث یہ مسئلہ گزشتہ 7 دہائیوں سے لٹکا ہوا ہے۔ بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس سی آر پی ایف نے دارالحکومت نئی دہلی میں ایک کشمیری نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ بھارت کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے کانگریس اور نیشنل کانفرنس سمیت بھارت نواز سیاسی جماعتوں کی طرف سے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں منظور کیے گئے گپکار اعلامیہ کو مسترد کرتے ہوئے اس کی حمایت کرنے والوں کو پاکستان کا پیروکار قرار دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی کی زیر قیادت RSS کی فسطائی حکومت کورونا وبا کو کشمیریوں کو دبانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اس عالمگیر وبا کی آڑ میں ایک سال سے معصور کشمیریوں کے گرد نہ صرف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا بلکہ مظالم میں بھی شدت لائی گئی۔ اس کے علاوہ کشمیریوں پر ہندوتوا نظریہ مسلط کرنے کے اقدامات اور مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سازشوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند مودی حکومت نے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم تو کی، لیکن آزادی پسند قیادت اور کشمیری عوام جو مکمل آزادی کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، بھارتی آئین کو سرے سے ہی تسلیم اور قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ اقدام بھارت نوازوں کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں ہے۔ گزشتہ برس 5 اگست کے بھارتی اقدامات کے حوالے سے مقبوضہ جموں اور کشمیر کی معروف اور سرکردہ صحافی اور مصنفہ نعیمہ احمد مہجور نے پہلی بار ایک سوشل میڈیا انٹرویو میں ساری صورتحال پر کچھ یوں لب کشائی کی ہے۔ دیکھیے، سیپریٹسٹ لیڈرشپ جو ہے ان کے لیے تو یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اس آرٹیکل کو نہ مانتے ہیں نہ ہندوستان کے آئین کو مانتے ہیں۔ ان کا ایک اپنا موقف ہے، وہ ہے کہ مکمل آزادی، جس میں ہندوستانی آئین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک مین سٹریم پارٹیز کا تعلق تھا، شیخ عبداللہ نے بھی ایکسیشن کی حمایت کی تھی۔ تو 370 اس وقت مانگا گیا تھا، اس لیے کہ اس میں آپ کا تشخص، آپ کی شناخت، آپ کا پرچم، آپ کا آئین اپنا رہے گا۔ ان سیاسی جماعتوں کو اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے، بی جے پی کا یہ ایک ایجنڈا رہا ہے، RSS کا ایجنڈا رہا ہے، لیکن اس وقت جب کہ کشمیر میں صورتحال بہت خراب ہے، عسکری تحریک چل رہی ہے پچھلے 3 دہائیوں سے، اور اس وقت وہ ایسا کریں گے اور اس کو ہٹا کے پھر یونین ٹیریٹری میں منقسم کر کے ریاست کا ہی جو ایک وجود تھا اس کو ختم کریں گے، تو یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ڈیفینیٹلی ہے۔ 1 سال سے تو فی الحال ہم کشمیر میں بند ہیں، راتوں کو ریڈز ہوتے ہیں، انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، 40,000 بلین ہمارا نقصان ہو گیا ہے بزنس کا، ہمارے 15 لاکھ بچے 1 سال سے سکول نہیں گئے ہیں۔ عمران خان نے واپس اس کو انٹرنیشنل فورم میں لا کے عالمی مسئلہ بنایا ہے۔